بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام تشکیل نو کے ساتھ فیصل زمان چشتی آپ کا میزبان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میرے ساتھ ہمارے ایکسپرٹ شاعر، ادیب اور نقاد جناب فرت عباس شاہ صاحب موجود ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع بڑا امپورٹنٹ ہے، حلقہ رباب ذوق کی موجودہ صورتحال۔ کافی سارے لوگوں کے ذہن میں یہ بات تھی کہ یہ جو موجودہ صورتحال چل رہی ہے اس کے پیچھے کیا عوامل تھے، تو ہم بلا تاخیر جناب فرت عباس شاہ صاحب سے پوچھتے ہیں کہ اس کا پورا پس منظر اور پوری ادبی صورتحال ہمیں بتائیں گے۔ جناب فرت عباس شاہ صاحب۔ بہت شکریہ فیصل زمان چشتی صاحب۔ اصل میں یہ حلقہ کئی دفعہ الگ ہوا ہے، دو حصوں میں تقسیم ہوا ہے، کئی دفعہ پھر مل گیا ہے، پھر یہ بھی ایک اس کی تاریخ موجود ہے۔ اور یہ ایکچولی حلقہ جو ابھی پچھلے جس کا تسلسل اس وقت ہم ہیں وہ غافر شہزاد صاحب نے الگ کیا تھا، کیونکہ اس وقت بھی جو نجیب صاحب تھے ہمارے بہت سینئر اور مخلص شاعر، بڑے پیارے، خالد احمد صاحب اور منظر جعفری صاحب، اعجاز رضوی صاحب، ان سب لوگوں کو مسائل درپیش آ رہے تھے کہ ایک گروہ خاص مسلسل جو ہے وہ پہلے بھی وہ ویسے تو میں آپ کو ارلی 90s کی بات بتاؤں تو آپ حیران ہوں گے کہ ایک عرصہ پتہ نہیں 5 7 8 سال مجھے علی نواز شاہ، شفیق احمد خان اور اختر شمار، اطہر ناسک، احمد لطیف اور بہت سارے اس طرح کے جو ہم شاعر تھے اس وقت، نوجوان شعراء اور جن کے 2 4 کتابیں کمیٹڈ تھے، جو سارا سال اس لیے چھٹی نہیں کرتے تھے اجلاسوں میں سے کہ یار یہ نہ ہو کہ ان کو بہانہ مل جائے کہ آپ لوگ کی تو حاضری پوری ہے نہیں۔ انہوں نے ہمیں 8 10 سال ممبر نہیں بننے دیے، اور ہماری جگہ پر ایسے ایسے لوگ ممبر بن گئے جن کے جو آج اچھے کام کر رہے ہیں۔ کوئی کسی کی سنگتروں کی کوئی ریڑھی ہے، کوئی چنے بیچ رہا ہے، شاعر ادیب نہیں رہے۔ ویسے یہ قابل احترام کام ہے، میں خود مزدور آدمی ہوں، ٹھیک ہے، میں تو پالش بھی کر لیتا ہوں، یہ بھی قلم کی مزدوری بھی تو ویسے ہی ہے، لیکن وہ شاعر ادیب نہیں ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ کچھ بھی ہیں، رنگ ساز ہیں، ان کی کسی کے کوئی اور مزدور کام ہے، شاعر ادیب نہیں ہے۔ وہ ممبر بن گئے اور آج بھی ہیں، تو ہمیں نہیں بنایا گیا تھا۔ تو اس وقت سے بھی یہ لیکن پہلے کچھ ہم سے پہلے جو اختلافات حلقے کے ہوتے تھے وہ نظریاتی اور سیاسی نظر آتے تھے۔ اس کے بعد ہمارے جو شروع میں ہوا نا ارلی 90s میں، یہ مفاد کی بنیاد پر اور ذاتی احساس کمتری اور اچھے شاعروں سے تعصب کی بنیاد پر یہ ایک فرق اور تعصب رکھا جاتا تھا۔ ورنہ ہمیں بنانے میں کیا حرج تھا کہ فرت عباس شاہ کو یا شفیق احمد خان کو، علی نواز شاہ، اب جنہوں نے ثابت کر دیا پچھلے 40 سال کی وابستگی ہماری ادب کی، اختر شمار صاحب لکھتے وہ اپنی زندگی انہوں نے اللہ کے حوالے کی، تو ہم تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی کمٹمنٹ سے ثابت کیا ہے کہ ہم جینون لوگ ہیں اور ہم ادب کے ساتھ، اور وہ ان میں سے کئی لوگ جو ہمیں ممبر نہیں بنا رہے تھے وہ چھوڑ چھاڑ کے ادھر ادھر نکل گئے تھے۔ یہ میں آپ کو تو یہ اس وقت یہ آج سے کوئی 8 10 سال پہلے انہوں نے غافر شہزاد صاحب 12 13 کی بات ہے، وہ انہوں نے پھر مجبور کر دیا کہ ایک یہ علیحدہ حلقہ ہو جائے۔ اس میں عامر فراز اور ناصر علی، ڈاکٹر ابرار مرحوم صاحب، یہ ضیاء الحسن، امجد طفیل، یہ لوگ یہ ایک طرف تھے، اور انہوں نے کیا کہ 450 لوگوں کو اب تک ممبر بنایا ہے۔ یہ تو 450 لوگ ہیں نا، مجھے آپ یہ بتا دیں کہ آج تک کسی ان کے اجلاس میں 100 بندہ اکٹھا ہو گیا 450 ممبرز میں سے۔ یہ ابھی الیکشن میں انہوں نے الیکشن کرایا جو فیک ہے الیکشن، اور سارا کچھ یہ فیک ہی کرتے ہیں۔ ان کو صرف ایک بندہ سامنے چاہیے ہوتا ہے کہ یار مقابلہ نظر آئے کہ بڑا مقابلہ ہوا ہے، بس باقی انہوں نے پیچھے طے کیا ہوتا ہے کہ ہم اتنے ووٹ، ہر کینڈیڈیٹ سے 40-50 ووٹ یہ اوپر ڈلوا دیتے ہیں، چاہے آپ 2000 کسی کو مجھے مل جائیں، یہ 2025 لا کے اوپر جیت جائیں گے، یہ فیک کرواتے ہیں۔ تو مجھے بتائیں کہ یہ جو ابھی 250 لوگ اس میں، مجھے لاہور کے شاعر ادیب بتائیں، یہ 250 لوگ آج تک کبھی کسی اجلاس میں اکٹھے ہوئے ہیں کہ ان کا جو روٹین کا اجلاس ہوتا ہے، یہ سال کے بعد ہی اگر یہ 250 لوگ اکٹھے ہونے ہوتے ہیں تو یہ کاہے کے ممبر ہے؟
یہ کہے کہ شاعر ادیب کک نہیں ہے، یہ سب فراڈ ہے. میں آپ کو بتاؤں یہ فیک ہے سارا. انہوں نے جعلی ادھر ادھر کے شاگردوں کو دائیں ممبر بنو کے تاکہ ہم قابو. میں حیران تھا کہ یہ حلقہ ارباب ذوق کے انتخابات اور قبضہ اس طرح کرتے ہیں جس طرح ہمارے یہ سیاستدان ہیں مینڈیٹ چوری کرنے والے. یہ مینڈیٹ چوری کرنے والے یہ جن لوگوں کو میں نے آپ کو نام بتایا. اور اوپر ایک دفعہ ناصر علی مجھے کہنے لگا، میں نے کہا یار غافر کو ووٹ دے دو، تیری مہربانی، میرا تو دوست ہے. کہتا ہے حضور یہ تو ہم آپ کو کرنے ہی نہیں دیں گے کچھ، ہمارا کیا، ہمارے 5 روپے کے اسٹامپ پر اسٹے لے لیں گے اور پھر میں حیران. میں نے کہا ناصر علی تو شاعر ادیب ہو کہ کیسوں کی عدالتوں کی بات کر رہے ہیں. اور مجھے حیرت ہوئی کہ ایک آدمی جو ہر وقت مجھے یہ سمجھاتا رہتا ہے دیکھیں شاہ صاحب ذرا ہاتھ اولا رکھا کریں، لہجہ نرم رکھیں، وہ اندر سے پورا مجھے لگا ہے کہ یہ تو بھائی لوگ ہے پورا. کہتا ہے دیکھیں گے پھر یہ عدالتوں میں لے گئے، پھر غافر شہزاد کو اور ہمیں لے گئے، یہ قائم نقوی کو عدالتوں میں لے گئے. یہ کیونکہ قبضہ گروپ کو وہ قبضہ نہیں چھوڑنا چاہے گا، مار دے گا آپ کو، گولیاں چلا دے گا، عدالتوں تھانوں میں گھسیٹے گا، قبضہ نہیں چھوڑے گا. ہم شاعر ادیب تھے نا، ہمارے پاس کتنے مواقع آئے ہیں، ہماری رجسٹریشن ہوگی، نام ہو گیا ہلکا ہمارے علی نواز شاہ صاحب کے لوگو جو سب بڑا مشکل کام ہوتا ہے، لوگوں کا ہونا، نام کا رجسٹرڈ ہونا. تو ہم تو نہیں گئے ان کے خلاف. ایک دفعہ بھی انہوں نے تنگ کیا جب دھمکی دی شیزی نے عدالتوں کی کہ ہم تو پھر عدالتیں بھی کھلی ہیں، تب ہم نے ان کو نوٹس ایشو کیا. پھر جو ہے سارے ہم بیٹھ کے کہتے تھے کہ یار نہیں نہ کریں، یہ کرتے رہے، یہ اپنی ایک ایکٹیویٹی ہے نا، ادبی ہے نا، کرتے رہیں. لیکن اصل میں ان کو کھل ہم رہے ہیں، ہم دکھتے ہیں کیونکہ ہم پیرلل جتنا کام آپ کی قیادت میں، علی نواز شاہ کی قیادت میں جتنا کام کیا ہے حلقے نے. دیکھیں حلقے میں صرف ادھر روٹین کا ورک کیا ہوتا تھا کہ جی 2 غزلیں انہوں نے پیش کی، ایک غزل کی افسانہ کیا، صدارت ہوئی، مضمون پیش ہوا، ناول کا کوئی پورشن، تو اس کے بعد ختم، اس پہ تنقید ہوگی. ہم نے کیا کروایا آپ کی قیادت میں، علی نواز شاہ کی قیادت میں، اعجاز رضوی صاحب کی سب نے مباحثے کروائے کہ ادب میں مدرسین کا کردار، مشاعرے کی روایت کا حال، اس طرح کے کتنے مذاکرے مباحثے کروائے مختلف پولیٹیکل ایشوز پر. وہ ایک دفعہ اس نے کوئی امجد طفیل نے کانفرنسوں کا کیا تھا، اس کے بعد ہم نے امجد طفیل صاحب سے پوچھا حضور آپ نے چندہ اکٹھا کیا، اس کا حساب دے دیں. انہوں نے جلسے بھرے جلسے میں، سالانہ جلسے میں کھڑے ہو کر کہا کہ نہ ہی پیسے دوں گا نہ حساب دوں گا، جو ہوتا ہے کر لو. تو میں نے کہا یار یہ ادیب شدیب تو یہ تو بنے ہوئے ہیں، اب کام تو کوئی اور ہے کام. اس نے چاہے 5 روپے اکٹھے کیے ہیں تو حساب دے، 5 لاکھ کیے ہیں، 10 لاکھ کیے ہیں، دے نا حساب. ادیب ہے تو حلقے کا سیکٹری ہے، کہتا جو ہونا ہے کر لو. یہ اس کے الفاظ تھے پورے مجمع میں، میرے سامنے نہیں. تو یہ کس طرح کے ادیب شاعر ہیں. ہم نے وہ بھی، اس نے کانفرنس بھی کروائی تو کسی اور چکر میں، ہم نے کانفرنس اب نصائرہ کہ نثر والے لوگوں کو آگے آنے کا کیوں نہ 5 منٹ میں ان کا موقع ملے، نمائندگی ملے جس طرح شاعروں کو ملتی ہے. ایک عرصے سے ان کی خواہش تھی، ہم نے نثارہ ڈیزائن کر کے کرا دیا. پہلی دفعہ خاتون کو مشاعرے کی صدارت سمینہ صاحبہ نے مہربانی فرمائی ان سے کروائی. مردانہ مشاعرہ ہے، صدر بھی ہیں، خاتون ہیں، اس کے بعد مہمان خصوصی ڈاکٹر خالدہ انور صاحبہ ایک قادآور شاعرہ، اور اس کے بعد عرفان صادق صاحب مہمان خصوصی ہیں، میں مہمان اعزاز ہوں، اعجاز رضوی صاحب مہمان اعزاز ہیں. تو یہ روایت ہم نے تو پھر کتنے ہم نے مطالعاتی نشستیں کروائی ہیں، جیسے وہ جو ہے ہمارے قاصر صاحب، غلام محمد قاصر صاحب کے اوپر مطالعاتی نشست بھرپور، پوری کانفرنس جتنی. اس کے بعد وہ جو ہمارے مانسہرہ کے شاعر ہیں جو فوت ہو گئے، ان کا مقبول عامر، شکر ہے یاد آ گیا، مقبول عامر صاحب کو نظر انداز کیا گیا ہے. اتنے بڑے شاعر کو ہم نے ان کو کروایا. ہم نے اور اسی طرح بہت سارے جو اس وقت موجود ہیں، یہ ابھی ان کو گمنامی سے اٹھا کے ہم، یہ بیچارے شریف آدمی ہیں کنور صاحب، اور پتہ نہیں کب سے لکھ رہے ہیں، آج تک دوستوں نے مضمون نہیں لکھا ان پہ کبھی. میں نے لکھا، ان سے میرے سے وہ سینئر ہے. ان کی شام تو کیا کسی نے منانی تھی کبھی مل بیٹھ کے، یہ نہیں ان کو کسی نے کہا تھا کہ یار شعر سناؤ. تو ہم نے ان کے ساتھ شام منائی اور ان کو محبت. یہ علیحدہ بات ہے کہ اس کے بعد وہ بڑے آدمی ہیں اور محبت والے ہیں اور سب کو جوڑنا چاہتے ہیں اکٹھے. ہمارے صدر کو کہیں چوک کے لے ہی گیا کدھر، یعنی ہم ان کو کیا کہتے ہیں کہ ہم لے کے آئے ہیں کہ آپ کی، وہ تو جانے صدر ساڈا چوک کے لے گئے. تو یہ تو خیر جو ایک مذاق میں نے کہا ہے. یعنی اسی طرح ہم نے اعزازات لوگوں کو دی ہے، ہم نے جوائنٹ وینچرز کی ہیں پاکستان رائٹرز یونین کے ساتھ، جو کانفرنس کروائی ہے ابھی
اور تو یہ ادھر یہ تھا سوچ، اور یہ تھی کہ کام سامنے ادبی نظر آئے، ادھر سوچ یہ تھی اجارہ داری۔ وہ ان کے ہاں سیاست ہی نہیں ختم ہوتی، ان کا مقصد ووٹ زیادہ لے لو، الیکشن جیت لو۔ بھائی یہی جمہوریت ہے، یہی الیکشن ہے، ہم نے لعنت بھیج دی الیکشنوں پہ۔ جو کام کر سکتا ہے آؤ سنبھال لیں 1.5 سال۔ چشتی صاحب کی جگہ کوئی سنبھالنا چاہتا ہے آ جائے، علی نواز شاہ کہتے ہیں یار آگے آؤ نا، خدا کے لیے سنبھالو، کام سنبھالو نا جو آنا چاہتا ہے آئے اپنا۔ ہم نے تو وہ رکھا ہی نہیں ہے، اور ہم نوجوانوں کو یہ چشتی صاحب اسی حلقے کی الحمدللہ اسی حلقے کی وہ کہتے ہیں نا تمغہ ہیں، اس حلقے کی پروڈکشن کہہ لیں کہ جب سے یہ یہاں پہ آئے ہیں اتنی محنت کی ہے، اتنا لکھا پڑھا ہے، اتنا شاعری تخلیق کی ہے، کتابیں لے کر آئے ہیں، تنقید لکھ رہے ہیں اس حلقے کی۔ یہ ہم یہ فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ حلقہ ارباب ذوق جو اوریجنل ہے اس نے پچھلے 8-10 سالوں میں چشتی صاحب جیسا بندہ، اتنا شاندار انسان، شاندار ادیب پیدا کی۔ ابھی اور بچے آ رہے ہیں، طلع وغیرہ سارے، اور اتنے لوگ، اور کئی لوگ ہم نے لوگوں کو سینے سے لگایا۔ اتنے بڑے شاعر ہیں ہمارے شہزاد واسق، یہ لوگ ان کا میرے سامنے 2-3 آئے مذاق اڑا رہے، تو میں نے کہا خبردار، ہم ان کو سر کا تاج بنائیں گے، آنکھوں پہ بٹھائیں گے اتنے بڑے شاعر کو۔ اور راغب تحسین صاحب جیسا کوئی شاعر ہوگا پاکستان میں؟ خود کوئٹہ کے لوگوں نے نظر انداز کیا، لاہور آئے تو حلقہ ارباب ذوق نے ان کو سر کا تاج بنا کے رکھا کہ ایسا شاعر تو موجود نہیں ہے۔ یہ اچھا عارف شفیق صاحب، انہوں نے کہا کہ میں مرنے سے پہلے مجھے خوشی ہے کہ آپ لوگ لاہور میں بیٹھ کے مجھے یاد کر رہے ہیں، میرے اعزاز میں تقریب کر رہے ہیں، تو اب میرے لیے مرنا آسان ہو گیا۔ یہ الفاظ تھے ان کے تاریخی۔ تو یہ اس حلقے نے کہا ان سے پوچھو کیا کیا ہے، تو کچھ بھی نہیں کہ اجلاس ہی کراتے رہے بیچارے۔ ایک آدھ کوئی کام اچھا شاید کر بھی لے، اور خواتین کا مشاعرہ کرا لیا، یہ کوشش کی کہ ہم، باقی کوئی روٹین سے نکل نہیں سکے، اس لیے کہ ذہن سوچ ان کی اور طرف ہے، سوچ ہے غلبے کی طرف ہے، سوچ ہے قبضے کی طرف ہے، مفادات کی طرف ہے، ادب کی پروموشن اور فروغ اور ترویج کی سوچ نہیں۔ تو اس لیے ہم نے یہ علیحدہ کہ ابھی بھی ہم نے تو ان پہ اس لیے کوئی کیسز، ہم کہتے ہیں یہ کرتے رہیں۔ ایک تنظیم ہے جس کا نام انہوں نے، شکر ہے اچھا ہے اب بدل لیا ہے، اپنا لوگو بھی بدل لیا ہے، کیونکہ وہ اب ان کا رہ نہیں گیا، اس لیے انہوں نے لوگو بھی بدلا، کیونکہ وہ 80 سالہ تنظیم نہیں، ایک نئی تنظیم ہے، نئے لوگو والی، نئے تھوڑا سا جیسے ایک نیو خان کا نام بدلا تو نیو خان نیازی رکھ دیا آگے انہوں نے گروپ کے، نیو خان بھی رہے نیازی گروپ، انہوں نے حلقہ ارباب ذوق لاہور کر لیا، ٹھیک ہے، وہ ہم حلقہ ارباب ذوق ہیں، تو وہ اچھا کیا انہوں نے۔ ہماری تو خواہش ہوگی کہ وہ آگے آئیں، کریں، اب چلائیں، جتنی خدمت کر سکتے ہیں وہ کریں، ہمیں خوشی ہوگی۔ ادب کی خدمت کریں، سیاست میں کچھ نہیں رکھا، سیاست تھوڑی ہو گئی ہے ہمارے ملک کے ساتھ، معاشرے کے ساتھ۔ اب ادیبوں میں، یونیورسٹیوں میں ویسے سیاست اتنی جاری ہے، میرے اللہ، چشتی صاحب کسی پروفیسر سے پوچھیں باضمیر، وہ بیچارے خون کی الٹیاں کرتے ہیں کہ یار اتنی سیاست ہے یونیورسٹیوں میں، اردو کے شعبوں میں تو برباد ہو گئی۔ یہ سارا فورٹ ولیم کالج کی یہ پیداوار، اولاد، آگے نسل در نسل، انہوں نے ہماری زبان، ہمارے لٹریچر کو جعلی نصاب، جعلی لوگ، جعلی تدریس، جعلی مدرس، وہی حال یہ حلقہ ارباب ذوق کو شکر ہے ہم نے بچا لیا۔ یہ جو بتا رہے ہیں نا کہ 200 آ گیا، 250 آ گیا، پیچھے عباس تابش صاحب کو چونکہ یہ ہے کہ حلقے نے ان کو بھارتی کنیکشنز کی وجہ سے ان کے خلاف قرارداد منظور کی کہ ان کو آپ نے کیوں لگا دیا ہے۔ اگر وہ بھارتی کنیکشن سے مکرنا چاہتے ہیں تو اپنے پاسپورٹ پیش کر دیں کسی ایجنسی کو کہ میں تو کبھی گیا ہی نہیں بھارت، اور وہاں پہ جا کے جو یہ خاص طور پہ یہ جو، اب میں کیا کہوں کہ کچھ لوگ جو پینے پلانے والے کا جو عمل ہے نا، وہاں پہ وہ ماشاءاللہ راہ جو ہے وہ اتنی تیز ہے، وہ نہیں ان کو جانے دیتی بغیر اس کے، وہ کر کے اس کے بعد اگلے کہتے ہیں جاؤ جا کے بیوروکریٹ سے اہم عہدوں کے ادھر ادھر رابطے کنیکشن پیدا کریں ماشاءاللہ۔ اور ضروری تھوڑی ہوتا ہے کہ سب نے کوئی ایٹمی راز چرانے ہیں، اور صرف ان سے اتنا ہی کام لے لیں گے نا کہ مشاعرہ اور ادب کو برباد کر دو، لوگوں کو شعر چوری کرنے پہ لگاؤ، ان کا کام ہو گیا، ہمارا سماج اور ادب برباد ہوگی، اتنا کر لیں گے وہ کہ یار لوگوں کو اصلی حقیقی شاعری سے ہٹا دو، تابش تیرا یہی کام ہے۔ تو ان کو چونکہ یہ تھا کہ یہ میرے خلاف قرارداد پیش ہوئی ہے، تو انہوں نے پیچھے رہ کے ہمیشہ کی طرح ایک ماسٹر مائنڈ کے طور پر آگے کنیکشن کر کے، ضیاء الحسن صاحب اور ہماری بھابھی ہیں، میری تو بہنوں کی طرح ہیں، حمیدہ شاہین صاحبہ میں دل سے عزت کرتا ہوں، تو ڈانٹ ڈپٹ تو بہن بھائیوں کو لیتا ہے بندہ، ان کے چونکہ امجد صاحب کے ساتھ بھی اسی طرح کے مفادات وابستہ تھے، کانفرنسوں میں جانا، مشاعروں میں جانا، ان کو انہوں نے کیا پروین شاکر بنانے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ کلام سے ہوتا ہے کام،
جس طرح شاگردوں کے ارد گرد دائیں بائیں پروموشن سے نہیں ہوتا، تو ان کے اپنے ذاتی مفادات تابع سے وابستہ ہیں۔ امجد طفیل صاحب کو تو ویسے وہ آپ نے دیکھ ہی لیا کہ جو انہی کی وجہ سے جو ہے پھر ہمیں یہ علیحدہ ہونا پڑا کہ یار جو بندہ بطور ادیب اپنے پیسوں کے حوالے سے ساکھ برقرار نہیں رکھ سکتا، اس کو ہمارے حلقے چلانے کا حق ہی نہیں بنتا ادبی کوئی تنظیم چلائے، کیونکہ فائنانشل امبیزلمنٹ جو ہے وہ اگر ایک دفعہ کسی پر آ جائے، کوئی ادارہ اس بندے کو جاب نہیں دیتا، گھسنے نہیں دیتا، یہ اتنا برا سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، یہ چلائیں، اچھے سے اچھا کام کریں، لیکن ایک تو یہ مفاداتی ٹولہ ہے پیچھے ابھی اللہ کرے جو موجودہ ان کی جو آئی ہے انتظامیہ، وہ اس بات کو سمجھے کہ یہ تابش کے ہاتھوں میں کھلونا نہ بنے اور ان کو اجارہ داری ٹوٹے جو پچھلوں کی، اور خالص خدمت کا نظریہ لے کر آگے رہیں۔ تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، بسم اللہ، موسٹ ویلکم، ہم اپنا کام کرتے رہیں گے، وہ اپنا کریں، جتنا زیادہ ادب کا کام ہو اتنا اچھا ہے، لیکن سنجیدگی سے کیا جانا اچھا ہے۔ یہ جو جس طرح لٹریری فیسٹیول اور جشن یہ مال کمانے کا دھندا بن گیا ہے نا، کروڑوں روپے کی تو کمائی ہے، اس کو بھی کمائی پہ لگا دیں گے تو پھر حلقے کا نام تو ہم اس حلقے کے طور پہ ان کو یہ دھندا نہیں کرنے دیں گے۔ اگر حلقے کے نام پہ کریں گے یہ تو ہم اس دھندے کو مزید آگے بڑھ کے روکیں گے۔ اپنا دھندا چلا رہے ہیں، فیسٹیولز کو ہم کو روک پاتے ہیں؟ پوری دنیا کے پیچھے تاکتے ہیں، سفارت خانے ان فیسٹیولز کے پیچھے انہوں نے پیسے پہ لگا دیا ہے، وہی معاشروں کو توڑنے پھوڑنے والی قوتوں نے، جس طرح میوزک کو وہ کوکا کر کے برباد کر دیا ہے، اسی طرح یہ ہمارے وہ سماج کو برباد کرنے کے لیے ادب کو پہلے برباد کر رہے ہیں اور ادیب کو برباد کر رہے ہیں۔ جی بہت شکریہ جناب فرحت احمد شاہ صاحب، بڑی تفصیل سے انہوں نے جو لوگوں کو ذہنوں میں سوالات تھے ان کے جوابات دیے، اور امید ہے کہ کافی کچھ کلیئرنس ہوگی، اور اگر ضرورت محسوس ہوئی تو ہم اس پہ اور بھی پروگرام کریں گے انشاءاللہ۔ اور اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرامز کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اپنے میزبان فیصل زمان چشتی اور جناب فرحت احمد شاہ صاحب کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔